ناظرین ذرا تصور کیجئے آپ دنیا کے سب سے سرد اور بے رحم سمندر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ چاروں طرف برف کے اونچے پہاڑ، نیچے برفانی پانی جو ایک لمحے میں جسم کو پتھر بنا دے، نہ کہیں انسان نہ کوئی مدد، صرف خاموشی، خوف اور موت کے سائے۔ ایسے ہی حالات میں 28 مرد اپنے جہاز کے ساتھ انٹارکٹک کے برفانی جہنم میں قید ہو گئے۔ جہاز برف کے شکنجے میں کچلا گیا، خوراک ختم ہونے لگی اور ہر رات یوں لگتا جیسے صبح سورج کبھی طلوع ہی نہیں ہوگا۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے بھوک، سردی، خوف اور موت کے خلاف انسان کی ایسی جنگ کی جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ سن 1914 تھا، دنیا پہلی جنگ عظیم میں الجھی ہوئی تھی، لیکن اسی دوران ایک برطانوی مہم جو سر ارنسٹ شیکلٹن نے تاریخ کا سب سے بڑا خواب دیکھا۔ خواب یہ تھا کہ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ برفانی خطے انٹارکٹیکا کو پار کرے گا۔ اس نے ایک جہاز خریدا جس کا نام رکھا گیا انڈورنس۔ اس جہاز پر کل 28 افراد کا عملہ تھا، کیپٹن، سائنسدان، ڈاکٹر، فوٹوگرافر، باورچی اور عام ملاح تک۔ ان سب کے دل میں ایک ہی جذبہ تھا، ناممکن کو ممکن بنانا۔ دسمبر 1914 کو یہ جہاز روانہ ہوا۔ پہلے تو سب کچھ ٹھیک رہا، لیکن جیسے ہی یہ جہاز انٹارکٹیکا کے قریب پہنچا، حالات بدلنے لگے۔ ساؤتھرن اوشین کی خطرناک برفانی لہریں اور کٹے ہوئے بڑے بڑے برفانی تودے راستہ روکنے لگے۔ جہاز نے کئی دن جدوجہد کی، لیکن جنوری 1915 میں ایک دن ایسا آیا جب انڈورنس برف میں پھنس گیا۔ یہ پھنسنا عارضی نہیں بلکہ موت کا قید خانہ ثابت ہوا۔ برف اتنی سخت تھی کہ جہاز ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ عملے نے انتظار کیا کہ شاید برف پگھل جائے، لیکن موسم مزید بگڑتا گیا۔ مہینوں گزر گئے، برف کا دباؤ بڑھتا گیا اور آخر کار 27 اکتوبر 1915 کو جہاز ٹوٹنے لگا۔ لکڑیاں چرچرانے لگیں، برف نے جہاز کو دبا کر کچل دیا۔ عملے نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی زندگی کی واحد امید کو سمندر میں ڈوبتے دیکھا۔ اب ان مردوں کے پاس صرف کھلے آسمان کے نیچے خیمے، چند کشتیاں اور محدود سامان رہ گیا۔ وہ بے یار و مددگار دنیا کے سب سے خطرناک مقام پر تھے۔ سوچیں ناظرین، برفانی راتیں، -40 ڈگری درجہ حرارت، طوفانی ہوائیں اور کھانے کو صرف خشک بسکٹ اور تھوڑا سا گوشت، لیکن ان مردوں نے ہمت نہیں ہاری۔ شیکلٹن نے اپنے عملے کو حوصلہ دیا، ہم ہار نہیں مانیں گے، ہم واپس جائیں گے اور سب زندہ واپس جائیں گے۔ یہ الفاظ ان سب کے لیے زندگی کی کرن ثابت ہوئے۔ جہاز کے ڈوبنے کے بعد وہ کئی مہینے برف کے اوپر خیمے لگا کر رہے۔ شکار کے طور پر وہ برفانی جانور اور پینگوئن پکڑ کر کھاتے۔ یہ گوشت انہیں توانائی دیتا، لیکن ہمیشہ خطرہ رہتا کہ کسی دن کھانا ختم ہو جائے گا۔ اس دوران ان کے فوٹوگرافر فرینک ہرلی نے قیمتی تصویریں اور فلم محفوظ کیں جو آج بھی دنیا کو اس داستان کی جھلک دکھاتی ہیں۔ آخرکار اپریل 1916 میں شیکلٹن نے فیصلہ کیا کہ اب یہیں رہنا موت کے برابر ہے۔ اس نے اپنی چھوٹی کشتیوں کو پانی میں اتارا اور عملے کو ساتھ لے کر خطرناک برفانی سمندر میں نکل گیا۔ تصور کریں ناظرین، کھلے سمندر میں چھوٹی کشتیاں، اوپر طوفان اور چاروں طرف برفانی پانی۔ یہ انسان کی برداشت کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ کئی دنوں تک یہ کشتیاں سمندر میں بھٹکتی رہیں۔ اکثر لوگ شدید سردی کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے، لیکن پھر ساتھیوں کے سہارا دینے پر سنبھلتے۔ آخرکار یہ لوگ ایک سنسان اور برفانی جزیرے پر پہنچے جسے ایلیفینٹ آئس لینڈ کہا جاتا ہے۔ یہ جزیرہ دنیا سے کٹا ہوا تھا، یہاں نہ کوئی رہتا تھا اور نہ ہی کوئی بحری جہاز آتا تھا۔ یہ جگہ بھی محفوظ نہیں تھی، لیکن کم از کم ان کے پاس زمین تھی۔ اب اصل سوال یہ تھا کہ باقی دنیا کو ان کی خبر کیسے پہنچے گی۔ یہاں شیکلٹن نے تاریخ کا سب سے بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے 5 ساتھیوں کے ساتھ ایک چھوٹی کشتی پر 800 میل کا سفر کرے گا تاکہ ساؤتھ جارجیا پہنچ سکے، جہاں ایک وہیل مچھلیوں کا اسٹیشن ہے۔ یہ سفر موت کے منہ میں جانے کے مترادف تھا، لیکن یہ واحد راستہ تھا۔ باقی 22 افراد کو اس نے جزیرے پر چھوڑا اور کہا، میں تمہیں واپس لینے ضرور آؤں گا۔ شیکلٹن اور اس کے ساتھی برفانی لہروں، طوفانوں اور سردی سے لڑتے ہوئے 16 دنوں تک سمندر میں تیرتے رہے۔ ان کے پاس صرف ایک چھوٹی کشتی تھی جسے موجیں کبھی اوپر اچھال دیتی، کبھی نیچے دبا دیتی، لیکن ان کی ہمت ٹوٹی نہیں۔ آخرکار وہ جنوبی جارجیا پہنچ گئے۔
لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ جزیرے کے غلط حصے پر اترے جہاں انسانوں کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اب ان کے پاس برفانی پہاڑ تھے جنہیں عبور کیے بغیر وہ اسٹیشن تک نہیں جا سکتے تھے۔ یہ 3 مرد 36 گھنٹوں تک بغیر رکے برفانی پہاڑوں پر چڑھتے رہے اور بالآخر ایک ویل اسٹیشن تک پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر شیکلٹن نے فوراً ایک جہاز تیار کروایا تاکہ وہ اپنے باقی ساتھیوں کو بچا سکے، لیکن برفانی طوفانوں کی وجہ سے 3 بار ناکامی ہوئی۔ آخر کار 30 اگست 1916 کو وہ اپنے باقی 22 ساتھیوں کو لینے ایلیفینٹ آئس لینڈ واپس پہنچا۔ حیرت انگیز طور پر ایک بھی آدمی مرا نہیں تھا، بلکہ سب کے سب زندہ تھے۔ ناظرین، یہ واقعہ تاریخ کی سب سے بڑی زندہ بچنے کی کہانیوں میں شمار ہوتا ہے۔ 2 سال تک 28 مرد برفانی جہنم میں قید رہے، لیکن شیکلٹن کی قیادت اور ان سب کے اتحاد نے انہیں زندہ رکھا۔ یہ کہانی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ مشکل وقت میں ہمت اور قیادت سب کچھ بدل سکتی ہے۔ اتحاد اور قربانی انسان کو ناممکن راستوں سے نکال سکتی ہے، اور سب سے بڑھ کر انسان کا حوصلہ برفانی سمندروں سے بھی طاقتور ہے۔ جی تو ناظرین، 2 سال تک برف کے جہنم میں قید رہنے کے باوجود ان 28 مردوں نے ہمت، صبر اور اتحاد کے ساتھ موت کو شکست دی۔ یہ کوئی عام بچاؤ کی کہانی نہیں، بلکہ انسان کے حوصلے اور قربانی کی ایسی داستان ہے جو صدیوں تک یاد رکھی جائے گی۔ سوچئے، اگر وہ ہار مان لیتے، اگر وہ ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دیتے، تو آج یہ کہانی شاید دنیا کے صفحات سے غائب ہوتی۔ لیکن شیکلٹن اور اس کی ٹیم نے یہ ثابت کیا کہ جب انسان کے اندر جینے کی آگ بھڑک رہی ہو تو برفانی سمندر بھی اس کے قدم نہیں روک سکتا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا کے سب سے اندھیرے لمحوں میں بھی امید کی روشنی کبھی بجھنے نہیں دیتی، کیونکہ ناممکن صرف ایک لفظ ہے، حقیقت نہیں۔